السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے جنت اور اس کی نعمت۔ میں الف ٹی وی کے ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ آج ہم دنیا میں ایک معمولی پلاٹ خریدنے کے لیے دن اور رات محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جا کر ہم 100 گز یا 150 گز یا 200 گز کا پلاٹ خرید پاتے ہیں، پھر اس میں گھر بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، جب جا کر ہمارا خوابوں والا گھر تعمیر ہو پاتا ہے۔ اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، 100 گز 150 گز 200 گز کے پلاٹ کے لیے پوری زندگی کو لگا دے رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے اس جنت کے بارے میں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم نے اس جنت کے لیے کوئی کوشش کیا ہے؟ آج دنیا میں چند سالوں کی زندگی گزارنے کے لیے، 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کا گھر ہے، مرنے کے بعد وہاں پر صرف 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ جو ہمیشہ کا گھر ہے، جسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ ذرا ہم سوچیں، ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی کہے کہ بھائی یہ بنگلہ آپ کا ہے، اس بنگلے میں دنیا کی تمام آشائش کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں خادم ہیں، اس میں نوکر اور چاکر ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے لیے ہے، اس کی لائٹ کا بل ہم پے کریں گے، اس میں اے سی اور ہر چیز کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کے فروٹ کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، تو لیکن ایک کام آپ کو کرنا ہے، تو پھر ہم فوراً پوچھیں گے ارے بھائی بتاؤ وہ کام کون سا ہے؟ جلدی ہم سوال کریں گے، ٹھیک ہے ہمیں کام بتاؤ۔ لیکن اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت، مختلف نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کو تیار کیا ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ 100 گز 200 گز یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ویسی کشادہ جنت، ویسی لمبی اور چوڑی جنت کے لیے آخر ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ جنت کے مختلف نام ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم میں جنت کے ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جنت کا ایک نام دار المتقین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کہا گیا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے؟ وہ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ بہتر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، حسنا ان کے لیے اچھائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر اور آخرت کا گھر بہتر ہے، ولنعم دار المتقین اور متقیوں کا گھر کیا ہی بہترین ہے۔ سبحان اللہ! جنت کن کا گھر ہے؟
متقیوں کا گھر ہے۔ متقی کون ہیں؟ تقوی کے بارے میں ایک تابعی سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے نہیں ہوا ہے جس راستے میں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے کی جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کئی مرتبہ ہم ایسے راستے سے گزرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے، جب آپ اس راستے سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم کانٹے دار راستے سے گزرتے ہیں تو پھر ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، اور بالکل بچتے بچاتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے، یعنی کہ دنیا میں مختلف قسم کے شیاطین ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان شیطانوں سے بچ کر کے، ان گناہ کے کاموں سے بچ کر کے زندگی گزارنا اور ان فرائض اور واجبات کو ادا کرنا جس کے اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے، یہی تقوی ہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا، خاص طور سے آج کے اس ماحول میں، آج کے اس میڈیا اور یہ انٹرنیٹ کے ماحول میں، آج کے بے حیائی کے ماحول میں، برائی کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ہی مشکل امر ہے۔ لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، یقیناً وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، بلکہ کئی صحابہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں۔ شراب کی حرمت پہلے نازل ایک بیگ نہیں نازل ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ حکم دیا کہ تم شراب پی کر کے مسجد میں مت آؤ، نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ شراب میں فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر، یہ سب گندے ہیں اور شیطانی اعمال ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے دن سے شراب حرام ہے۔ جس وقت یہ اعلان کیا جا رہا تھا، اس وقت بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا، بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کے ہونٹوں تک جام پہنچ چکا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے گھروں میں گھڑے بھر بھر کر شراب رکھے ہوئے تھے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے تقوی پر، جب یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو، آج کے دن سے شراب حرام ہے۔ قربان جائیے، جیسے یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے، فوراً جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے انہوں نے پھینک دیا، جن کے ہونٹوں تک شراب کے جام پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پھینک دیا، اور جن کے گھروں میں شراب کے مٹی کے گھڑے بھر بھر کے رکھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو پھینک دیا۔ یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے اس طرح بہہ پڑی جس طریقے سے بارش کے موسم میں پانی بہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقوی۔ تو جنت کس کا گھر ہے؟ متقیوں کا گھر ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، فوراً اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یہ نہیں کہ چلو ابھی تو ہم کر لیں گے۔ صحابہ اگر چاہتے تھے تو یہ ہیلا بنا سکتے تھے، یہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن پہلے ہم نے ہاتھ میں لے لیا ہے، ہمارے ہونٹوں تک پہنچ گیا ہے، ہم اب اس کو پی لیں گے، ہم اس کو استعمال کر لیں گے، ہم نے جو اسٹاک کر کے رکھا ہے ہم اس کو استعمال کر لیں گے۔
لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، فوراً پھینک دیا۔ جیسے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ گندا ہے، یہ حرام ہے، تو حرام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ حرام ہے، بیڑی سگریٹ اور جو بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ حرام ہیں، آپ ان سے بچیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یقین جانیے، اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، تقوی ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا آپ تصور کر رہے ہیں، آپ کی نگاہوں میں جہنم کی آگ ہے، آپ کی نگاہوں میں قبر کے عذاب کا تصور ہے، تو یقیناً آپ ان حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، کوئی معمولی نہیں، آسمان کے برابر ہے۔ اور جنت کی کشادگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جنت میں سے جو شخص آخر میں داخل ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا، تو اس سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج من النار زحفا، بے شک میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو جہنم سے نکلے گا، آخر میں گھسیٹتے ہوئے نکلے گا، فیقال له انطلق، تو اس سے کہا جائے گا چلو آگے بڑھو، فاذا دخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، قال فیذهب فیدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، فیجد الناس قد اخذوا المنازل، وہ لوگوں کو پائے گا کہ لوگ اپنی جگہ کو لے چکے ہوں گے، فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، کیا تم اس وقت کو یاد کر رہے ہو، اس جگہ کو یاد کر رہے ہو جس میں تم تھے، یعنی کہ جہنم کو تم یاد کر رہے ہو، فیقول نعم، تو کہے گا فیقال له تمنی، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم آرزو کرو، فیتمنا، تو بندہ آرزو کرے گا، فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا لک الذی تمنیت، کہ تم جو بھی آرزو کیے وہ تم کو مل رہی ہے، وعشرۃ اضعاف، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تم جتنا آرزو کر رہے ہیں وہ بھی تم کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے 10 گنا بڑھ کر دیا جا رہا ہے، عشرۃ اضعاف الدنیا، یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کر، سبحان اللہ، ذرا تصور کریں اس جنت کے بارے میں جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، اور جس میں آخری شخص جو داخل ہو رہا ہے اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے دنیا سے 10 گنا بڑھ کر حکومت، سبحان اللہ، یہ آخری جنتی کو جنت مل رہی ہے۔ دنیا میں ایک پلاٹ کے لیے، ایک مکان کے لیے، ایک بنگلے کے لیے ہم پوری زندگی لگا دے رہے ہیں داؤ پر، اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اپنے حقوق کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف ایک گھر کو حاصل کرنے کے لیے، ایک پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس جنت کے بارے میں جس میں آخری شخص جو داخل ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو آرزو کرے گا وہ تمام چیزیں ملیں گی، اور پھر وہی نہیں بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر چیزیں اس کو مل رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا جس میں 7 بر اعظم ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، یہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر آخری جنتی کو جنت مل رہی ہے، تو پھر جنت کی کشادگی کے بارے میں کیا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایک درجہ نہیں ہوگا بلکہ جنت میں 100 درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کی دوری کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے تو اتنی دوری جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے میں ہوگی، اور لوگ اونچے درجے والوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے کہ ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کتنی اونچائی پہ ستارے ہیں اتنی اونچائی پہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، ایک درجہ نہیں 100 درجے ہیں، اور جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کون سا ہے معلوم ہے؟ جنت الفردوس، اسی سے 4 نہریں نکلی ہوئی ہیں، اور جنت کی جو نہریں ہیں سلسبیل، یہ اسی سے نکلی ہوئی ہیں جنت الفردوس سے، اور دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں، شراب کی جو نہریں ہیں، یہ جو چشمے ہیں اسی جنت الفردوس سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس کا چھت کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا چھت رحمان کا عرش ہے، اور جنت کے محلات کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے، کافی بڑے ہوں گے۔ جنت میں خیمہ بھی ہوگا، ٹینٹ بھی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی 60 گز لمبی ہوگی، 60 گز اور چوڑی ہوگی، اور 60 گز اسی طریقے سے 60 میل لمبی، 60 میل چوڑی اور 60 میل اونچی، یعنی کہ ایک موتی ہوگا، اس موتی کے خول میں تقریباً 100 کلومیٹر لمبا چوڑا موتی ہوگا، اتنا ہی کافی اونچا ہوگا، اس میں خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جب خیمے کا یہ حال ہے تو پھر محلات کا کیا حال ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک اینٹ سونے کا ہوگا تو ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس میں موتی ہوں گے، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک کا ہوگا، اور اس میں جو کنکر ہوں گے وہ لولو اور مرجان کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا گھر جس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جس میں چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور جس میں قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں، جس میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، جس میں مشک، جس کا گارا مشک کا ہے، جس کی مٹی مشک کی ہے، جس کا سیمنٹ مشک کا ہے، اس گھر کا ذرا تصور کیجئے کتنا پیارا گھر ہوگا۔ اس میں لائٹوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلب کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات جو جڑے ہوئے ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہی سے اس کی چمک ہوگی۔ اور جنت میں جو سونے اور چاندی استعمال ہوں گے وہ دنیا کے سونے اور چاندی سے مختلف ہوں گے، وہ سونے اور چاندی بہت ہی چمکدار ہوں گے اور صاف و شفاف ہوں گے۔ جنت کے سونے اور چاندی بالکل آر پار ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، آر پار دکھنے والے ہوں گے۔ دنیا کے سونے اور چاندی میں آر پار نہیں دکھتا، صرف یہاں پہ کانچ میں آر پار دکھتا ہے، لیکن جنت کے سونے اور چاندی ایسے ہوں گے کہ آر پار دکھے گا۔ اور وہ جو جنت سونے اور چاندی کے ہوں گے تو پھر اس میں جو برتنیں ہوں گی وہ بھی سونے کے ہوں گے، اس میں جو پلنگ ہوگا وہ بھی سونے کا ہوگا، اس میں جو کنگھیاں ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور پھر اس میں جو گاؤ تکیے وغیرہ استعمال کیے جائیں گے وہ سب قیمتی ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اس میں ہوں گی۔ اور یہی نہیں، جنت کے درخت بھی سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو اعتراض ہوگا، ارے بھائی سونے کا درخت ہے تو پھر اس پر پھل کیسے لگیں گے؟ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ لکڑی کے درخت میں پھل اگا سکتا ہے، اور رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ سونے اور چاندی کے درختوں میں پھل اگا سکتا ہے۔ اور جنت کے جو درخت ہوں گے
وہ کافی بڑے ہوں گے، کافی لمبے اور چوڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے جنت کے درخت کے سائے میں دوڑتا رہے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین نعمت ہے۔ 100 سال تک اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑا رہا ہے تو بھی اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو فروٹ ہوں گے تو دنیا میں جو فروٹس ہوتے ہیں تو نام تو وہی رہیں گے، لیکن ان کی شکلیں الگ ہوں گی، ان کا سائز الگ ہوگا۔ جیسے انار، سیب، موز، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو یہ تمام فروٹ ہوں گے، لیکن اس کا سائز کافی بڑا ہوگا اور اس کے پتے بھی کافی بڑے ہوں گے۔ ایک ایک فروٹ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اس کو کھا ہی نہیں سکتا ہے، اور ان فروٹوں کو توڑنے کے لیے، ان پھلوں کو توڑنے کے لیے درختوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف خواہش کرے گا بندہ اور پھر وہ فروٹ حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہاں جس پرندے کا گوشت آدمی کو کھانے کی خواہش ہوگی، وہ تمام پرندے کے گوشت فوراً خواہش کے ساتھ ہی حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان پرندوں کا گوشت جس کی خواہش کرتا ہے بندہ، فوراً جیسا وہ خواہش کرے گا، بھنا ہوا تلا ہوا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں۔ سبحان اللہ، ایک جنت ہی نہیں، ایک ایک آدمی کو 2 جنتیں مل رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ ذوات افنان، وہ ڈالی والے ہوں گے اور اس میں مختلف قسم کے مزے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور جنت میں 2 چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، ان باغوں کے نیچے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العالمین اس ہر ایک نعمت کا ذکر کر کے پھر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، سبحان اللہ، جنت میں جو بھی میوے ہوں گے اس میں ڈبل ہوں گے، ایک ہی پھل کے 2 قسمیں ہوں گی۔ دنیا میں ایک ہی پھل کے کئی کوالٹی اگر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ہی پھل ہے، اس کے 2 کوالٹیاں اللہ رب العالمین پیش کرے گا، دیکھنے میں تو ایک ہی جیسے دکھیں گے لیکن ان کا مزہ الگ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، اور جنتی ایسے بستروں پر، ایسے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جس میں چمکدار ریشم کے اس کے اندر جو ہے اس کا اوپر کا جو اثر ہوگا وہ چمکدار ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور یہ دونوں جنتیں قریب ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے کیا ہی بہترین نعمت جنت میں تیار کر رکھے ہیں، ایسے عورتوں کو تیار کر رکھے ہیں، ایسی حوروں کو تیار کر رکھے ہیں جو نگاہ نیچے رکھنے والی ہیں،
غیر مردوں کو دیکھنے والی نہیں ہیں، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے نہیں ہیں۔ آج دنیا کی عورتیں ہیں، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ چلتی پھرتی ہیں بازاروں میں تو صرف اپنے شوہر کو دیکھتی نہیں بلکہ غیروں کو بھی دیکھتی ہیں اور غیروں کے اوپر بھی نگاہ رکھنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ صرف نگاہ کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، غیروں کو دیکھنے والی نہیں ہوں گی۔ اور یہی نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کوئی انسان اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جنات، یعنی کہ بالکل وہ محفوظ ہوں گی، پروٹیکٹ ہوں گی، کسی انسان کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑی ہوگی، کسی جن کی نظر نہیں پڑی ہوگی اور نہ ہی کسی انسان یا جن نے ان کو دیکھا ہوگا۔ ان کی خوبصورتی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ اکبر، گویا کہ وہ یاقوت ہوں گی، مرجان ہوں گی، یعنی کہ سفید ہیرا ہوں گی، یا کہ مونگا جو گلابی کلر کا ہوتا ہے تو سفیدی اور گلابی ملی ہوئی ہوگی ان کی خوبصورتی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ 70 کپڑے بھی پہنے ہوں گی تو بھی ان کپڑوں کے اندر سے نیچے سے ان کے پنڈلی کا مغز دکھے گا۔ سبحان اللہ، خوبصورتی اتنی ہوگی کہ پنڈلی ہی نہیں، اس کا گوشت ہی نہیں، اس کی رگیں ہی نہیں، بلکہ ان گوشت کے نیچے جو ہڈی ہے اس ہڈی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یہ ایسی عورتوں کو، ایسے حوروں کو، ایسے خوبصورت عورتوں کو اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے۔ الا سلعۃ اللہ ہی الجنہ، خبردار، اللہ کا سامان یہ جنت ہے۔ سارے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، کس کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ ہم جنت کو پہلے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، ایمان کے بغیر کوئی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کریں گے تو پھر یہ نعمتوں والی جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی اور بھی نعمتیں ہیں جنت کی جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو جنت نعیم کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان میں پختگی فرما اور ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا العالمین تمام گناہوں کے کام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے گناہ جو صغیرہ ہیں، ہمارے گناہ جو کبیرہ ہیں، دن کے اجالے میں جو ہم نے کیا ہے، رات کی تاریکی میں جو ہم نے کیا ہے، یا العالمین جو جان بوجھ کر ہم نے کیا ہے، جو انجانے میں ہم نے کیا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا العالمین یقیناً ہم خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك، 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 سبحانك